استعمال کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو فنڈ کرنا ہے تاکہ پریشر ہو اسکول کے اوپر پرفارم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جو لوکل کمیونٹی ہے, جو پیرنٹس ہیں, اس کو گورننس کے اندر انوالو کرنا ہے. ریمبر, یہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں پورے سسٹم کو. یہ فیصلے جو ہیں بالکل لوکل لیول کے اوپر کیے جائیں گے. اگین probably there is no better investment in Pakistan than investing in girls' education. So that has to be the highest priority. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عمران خان وزیر اعظم ہوں اور سپورٹس کی فیسلٹی جو ہے یوتھ کے لیے نہ امپروو کی جائیں اور ڈیبیٹس کے کمپٹیشن. اور یہ بہت امپورٹنٹ, صرف ایک تو باہر ہے بچوں کے لیے, اس وقت کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہے کرنے کو. کراچی کے اندر تو آدھے بچے جو کرائم میں اس لیے انوالو ہو گئے کہ کچھ کرنے, نہ نوکریاں ملتی ہیں, نہ کوئی اور آؤٹ لیٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ تعلیم صرف آپ کو فنکشنل سکلز نہیں سکھاتی, وہ آپ کا کردار بلڈ کرتی ہے, وہ آپ کو گروم کرتی ہے. اور یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں, جو اچھے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, جو اچھے ایجوکیشن کے نظام میں پڑھے ہوئے ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ یہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو یہ صرف ان چند اچھے اسکولوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اس کو پھیلا کے ہم نے پاکستان کے ہر بچے کو فیوچر کا لیڈر بننے کا موقع فراہم کرنا ہے. نیکسٹ, اسکل ڈیولپمنٹ ایک خاص ہی فیلئر ہے پاکستان کا. تعلیم تو ویسے ہی ڈیزاسٹر ہے, میں نے آپ کو دکھایا روانڈا میں زیادہ لٹریسی ریٹ ہے, لیکن جتنے بچے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ووکیشنل اور سکلز ٹریننگ لے رہے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ لے رہے ہیں, اس میں پاکستان ریمارکیبلی لو لیول کے اوپر ہے. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ وہ جو ایج بریکٹ ہوتی ہے, جس ایج کوڈ جس کے اندر بچے جو ہیں وہ سکلز اینڈ ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, وہ فرانس اور جرمنی جیسے ممالک میں تقریباً 30% بچہ جو ہے وہ اس نظام میں تعلیم سیکھ رہا ہوتا ہے. ہر ایک جو ہے وہ کلرک بننے کے لیے نہیں نوکری سیکھ رہا ہوتا. اسی طریقے سے ترکی اور ایجپٹ جیسے ممالک کے اندر بھی یہ 20% ہے نمبر. پاکستان میں یہ 1% سے بھی کم ہے. ٹوٹل جو ہماری اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے وہ تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ بچوں کی سالانہ انٹری کو ہم نے کرنا ہے. اور اس وقت جو ہے ہم 2 لاکھ سے بھی کم کر رہے ہیں, یعنی 10 گنا سے زیادہ اس کو انکریز کرنا ہے. اینڈ اگین اس کی ڈیٹیلز ہیں, مارکیٹ لنکیجز کریٹ کرنے, انڈسٹری ڈیمانڈ ڈریون ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو بچت ہنر سیکھ کے نکلے تو اس کے بعد نوکری اس کو نہ ملے. جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اس کے اندر ایک تو کئی ایسی نوکریاں ہیں جہاں پہ پاکستانی بچے جا نہیں سکتے کیونکہ ان کو ہنر نہیں ملتا, اور جہاں جا بھی رہے ہیں وہاں کیونکہ لو اسکل کے ساتھ جاتے ہیں تو اسی نوکری کے اندر ان کو کم پیسہ ملتا ہے, اسی جاب میں ہندوستان سے کوئی آتا ہے تو اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ تمام ایریا جو ہے ہماری اسکل پالیسی, پوری اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی ڈیٹیل بن رہی ہے, اس کے اندر جائے گا. نیکسٹ, یہ ہے جی سم اس کا, یہ جو تمام میں آپ کو بتا رہا تھا جو پورا فسکل چینج ہے, دس از دی سم ٹوٹل, دس از دا پکچر آف دا کریشن کہ خود مختار پاکستان کیسے بنے گا, اور یہ ملک اشرافیہ کے ہاتھ سے لے کے, ایلیٹ کے ہاتھ سے لے کے عوام کے ہاتھ میں کیسے دیا جائے گا. 9% آف فسکل, یہ 9% ٹرانسفر آف ریسورسز ہے جو اشرافیہ اور چھوٹے طبقے سے کے ہاتھ میں سے نکال کر عوام کے پاس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ نمبر جو ہے یہ آج کی معیشت میں اگر سائز اگر میں لے لوں, اور یہ سالانہ نمبر ہے, یہ آہستہ آہستہ بلڈ ہوگا اور یہ 5ویں سال کے اندر ہم یہاں تک پہنچیں گے. بٹ ایک سال کے اندر آج کی معیشت اگر میں لے لوں تو یہ تقریباً 2000 ارب روپے 2000 ارب روپے پاکستان کی اشرافیہ سے لے کر, کرپٹ عناصر سے لے کر, سٹیٹس کو سے لے کر پاکستان کی عوام کے اوپر خرچ کیا جائے گا. یہ ریولوشن ہے وداؤٹ فائرنگ آف اینی گنز. نیکسٹ, فورن ایکسچینج کا ایک اسپیشل چیلنج ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. پاکستان جو ہے وہ ہر کچھ سال کے بعد اسی جگہ پہ واپس پہنچ جاتا ہے. مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, ڈینائل جو ہے وہ آ رہی ہیں ہماری سائڈ سے, سب کو پتا ہے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. چوائس ہی کوئی نہیں ہے, جس رفتار سے فورن ایکسچینج ریزروز گر رہے ہیں, اٹس اے کوسچن. صرف جو گیم ہے, جو بحث ہے, وہ صرف یہ ہے کہ جی یہ اگلے مارچ اپریل میں ہوگا, یہ اگلے اکتوبر میں ہوگا. بٹ دیٹ از ویئر وی ہیڈڈ, وی آر گوئنگ ٹو بی اگین left with foreign exchange reserves which just cannot meet our import requirements. We have evolved and will implement policies which will reduce and then eliminate dependence on foreign aid. Okay? We will look to the world for investment. We will look to the world for trade. But no country in the world has ever turned around on the basis of aid, and this country is no exception to that.
जब तक आप एड पे डिपेंडेंट रहेंगे आप कभी भी तरक्की, सस्टेनेबल तरक्की नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगेन मैं जरा सा लेट हो गया हूं तो मैं थोड़ा थोड़ा सा तेज जाऊंगा। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, उसके अंदर इंडस्ट्रियल कॉर्नर्स हैं विद इन द इंडस्ट्रियल जोन ताकि लिंकेजेस बढ़ सकें। एक्सएमई एक्सपोर्ट वेंडर स्कीम के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस है। रूरल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इंडिजिनस एंडाउमेंट्स हैं इस वक्त, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, खैरपुर में जो खजूर होती है, इट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डेट्स इन द world. There is no industrial zone there which can package it, value add it, brand it and then send it out. So जो indigenous हर इलाके की indigenous endowments हैं उनको इस्तेमाल करना है। We need to move to a higher value added base and we need to diversify our markets. एक overall हमारी जो कौमी थिंकिंग है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, ये सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। हमने पूरी अपनी मुल्क की जो इस वक्त सिमत है ना, ये 1947 अगस्त 13 पे फ्रीज हुई हुई है। हम अभी तक उधर ही मगरिब की तरफ देखे चले जा रहे हैं। दुनिया तब्दील हो चुकी है, दुनिया जो है इट इज नाउ बिकम अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड इट इज फास्ट मूविंग विद एशिया बिकमिंग द फुलक्रम ऑफ द वर्ल्ड. So you want to be engaged with and on good terms and trading and investment with all countries of the world. But you cannot ignore the fastest growing region of the world and you cannot stay Western focused in your strategies. Flawed एनर्जी पॉलिसीज की हम बात कर चुके हैं। सिर्फ फ्यूल मिक्स, एक मैं एग्जांपल सिर्फ इसमें दे दूं, सिर्फ एक फ्यूल मिक्स अगर गलत आप इस्तेमाल ना कर रहे होते तो आज $4 अरब सालाना की आपकी इंपोर्ट्स कम होती। सिर्फ एक गलत फैसले का $4 अरब सालाना नुकसान है। नेक्स्ट, ओवरसीज पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान के लिए। इमरान खान का वो हमने बचपन में सुनते थे, वो जिन की कहानियां होती थी और उसमें शहजादा होता था, तो वो तोता होता था जिसके अंदर जिन की जान होती थी, तो तोता